اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل نیا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اکثریت نے قرآن پاک میں یہ درج واقعہ سنا ہوگا، اور کم و بیش تمام علماء اکرام نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہوگا، انداز اپنا اپنا، لیکن کوئی رد و بدل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب حضرت نوح علیہ السلام، ان کے مختلف نام ہیں۔ کوئی عبد الغفار کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، کوئی عبد الجبار بھی کہتا ہے، کوئی قہار بھی کہتا ہے، کوئی مصدقہ طور پر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کا نام حضرت شکر علیہ السلام تھا، لیکن آپ نے چونکہ اپنی قوم پر بہت گریہ کیا تھا، بہت نوحہ کیا تھا، تو آپ کا نام نوح پڑ گیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن اب لوگ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی، سب سے طویل نبی گزرے، 1000 سے زائد عمر پائی۔ اس کے بعد اگر کسی نے طویل عمر پائی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی طویل عمر پائی تھی، کافی طویل عمر پائی۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، دین کی طرف رغب کرنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر غرضے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ لوگ آپ پہ تشدد کرتے، جب آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے، جب آپ کسی پہاڑی پہ چڑھ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تو لوگ اپنے کانوں کے ارد گرد کپڑا باندھ لیتے۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ لوگ تشدد کرتے، اتنا تشدد کرتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن آپ مایوس نہ ہوئے۔ کوئی اور ہوتا تو مایوس ہو جاتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ایک بیٹا کنعان اور آپ کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانتی تھی۔ آپ کے 4 بیٹے، 3 جو تھے وہ کسی حد تک راغب ہوئے، لیکن بیوی اور کنعان تو بالکل نہ ہوئے۔ آپ اپنی قوم کو بارہا سمجھاتے رہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آپ زخم کھاتے، زخمی ہوتے، کوئی آپ کی خیر خیریت دریافت کرنے والا نہ ہوتا۔ اتنی طویل عرصہ، تقریباً 900 سال تک آپ نے، یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، آپ نے تبلیغ کی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ 40 مرد اور 40 عورتیں وہ دین کی طرف راغب ہوئیں، آپ کے دین کی طرف راغب ہوئیں، اور وہ لوگ ہوئے جو انتہائی غریب تھے، مفلس تھے، مجبور تھے، لاچار تھے، تو وہ دین کی طرف آ گئے۔ صرف 10 لوگ آتا ہے تاریخ میں کہ جو قدر آسودہ حال تھے۔ آپ بہت پریشان تھے، آپ نے دکھوں سے، غموں سے، ناکامیوں سے مجبور ہو کر، پریشان ہو کر اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بد دعا ابھی نہ دو۔ بحث سے ایک ٹہنی آئی اور حکم دیا کہ اسے زمین پر لگا دو، اور وہ درخت
उगना शुरू हुआ। 100 साल तक वो दरख्त उगता रहा, जिसका फैलाव 600 गज़ था और लंबाई भी का अंदाज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी लंबाई थी। आप मेहनत में लगे रहे, उसको दरख्त को काटा, लोग करीब से गुज़रते, आपका मजाक उड़ाते। आप उसके बाद जब कील लेकर आते, कील ठोकते, कश्ती को तैयार करते रहे, लोग मजाक उड़ाते रहे, आप परवाह न करते। और कश्ती इस तरीके से तैयार की कि उसके तीन बंद जो है वो तैयार किए, नीचे इंसानों के लिए, फिर जानवरों के लिए, उससे ऊपर परिंदों के लिए। जब कश्ती तैयार हो गई तो आपने अपनी कौम से कहा, अब भी मौका है, अब भी मौका है, आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे। लेकिन ना होने के बराबर लोग जो हैं वो राज़ी हुए, बल्कि मजाक उड़ाया, ठट्ठा लगाया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। हर जानवर का जोड़ा वहाँ दाखिल कर दिया। आपका एक बेटा और एक बेटी, माफ़ कीजिएगा, बीवी, वो पहाड़ की तरफ चढ़ गई। हुआ कुछ इस तरह कि आपने अपनी बीवी उससे कहा कि जिस तंदूर में तुम रोटियां लगा रही हो, यहाँ से चश्मा फूटेगा, यहाँ से चश्मा फूटेगा जो सैलाब बन जाएगा। उसने भी, वो भी काफरा थी, उसने यकीन नहीं किया। उसके बाद पानी जो था निकलना शुरू हुआ, लोग इसको मजाक समझते रहे, खूब मजाक समझा, लेकिन आखिर कब तक पानी बढ़ता चला गया। लोगों के होशो हवास उड़ना शुरू हो गए कि ये क्या हो गया है, ये पानी इतना तेज़ी से कहाँ से आ रहा है। फिर ऊपर ये हुआ कि तेज़ी से बारिश शुरू हो गई, हर तरफ से पानी आना शुरू हो गया। आखिर शफ़क़त पिदरी गालिब आई तो आपने अपने बेटे किनान उसको आवाज़ दी कि आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पे मज़ीद ऊपर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। यही कुछ अल्फाज आपकी बीवी के थे कि मैं बच जाऊंगी, पहाड़ के बहुत ऊपर चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बारिश की शिद्दत और तंदूर से निकलने वाले पानी, उसने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए, दुनिया गर्क हो गई। लेकिन जो कश्ती में लोग सवार थे वो महफूज रहे। कुछ जगह पे आता है 5 महीने तक ये सैलाब का सिलसिला रहा, कुछ 50 दिन कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 40 दिन वो कश्ती खाना काबा का तवाफ़ करती रही। कारण वल्लाह आलम बिलसवाब, जो तारीख में मैं पढ़ा वही मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। एक दिन आपको ये ख्याल आया कि क्या बारिश रुक गई, तो उस वक़्त पानी ज़मीन, जो ऊंचे तरीन पहाड़ जो थे, उनसे 10,000 फुट या 10,000 गज़, ये तारीख़ में मुख्तलिफ़ अल्फाज दर्ज हैं, तो मैं मजबूर हूँ। बाज़ जगह पे 10,000 फुट लिखा हुआ है, बाज़ जगह पे 10,000 गज़ लिखा हुआ है। ऊपर पहाड़ों से ऊपर पानी चला गया हुआ था। तो आपने कौवे को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि कोई कहीं जगह पे कोई खुशकी है। कौवा गया तो उसे एक
نظر آئی، لاش نظر آئی تو لاش کرتی ہوئی لاش کے اوپر بیٹھ کے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ واپس نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، اور اس کی بد دعا آج بھی یہی دیکھ لیں کہ وہ انسانوں سے دور رہتا ہے، پرندہ ہو کے انسانوں سے دور رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر اس کو روانہ کیا کہ پتہ کر کے آؤ کہ کہیں کو خشکی ہے۔ کبوتر گیا، جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں خشکی آ گئی ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ عذاب جو ہے وہ یہ جو نوح علیہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ اب تھم گیا ہے، اب اس میں کمی ہوگی۔ اور ترکی کے پاس، عراق کے پاس، ان جگہوں کے پاس کہیں جگہ تھی، ایک پہاڑ جس کی بلندی 13,000 فٹ ہے، اس کی ایک چوٹی جس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس کے ساتھ جا کے وہ ٹکرا گئی۔ پھر وہ سب لوگ محفوظ رہے، پھر وہاں سے نکلے، 60 سال تک وہ وہاں لوگ رہے۔ آہستہ آہستہ ان جانوروں اور انسان جو بچ گئے تھے ان کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، پھر ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا اور لوگ ہنسی خوشی رہنا شروع ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو 3 بیٹے ان کے اندر بسے تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے نام میں سے 3 ملک آباد ہوئے۔ ایک کا نام تو ترکی تک بتایا جاتا ہے، والعالم بالصواب۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جس پہ جنہوں نے کم و بیش 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کسی نے اثر نہ لیا۔ بالآخر بد دعا دی، عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد یہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ، زمین جو ہے وہ پانی سے بھر گئی اور پانی اترا، اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے پہلے بھی مختلف اشکال، مختلف الفاظ میں سنا ہوگا۔ مجھے بھی شوق تھا کہ میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں، جو کہ میں نے آپ کو سنایا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی، کوتاہی، الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اور آخر میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہم سب کا انجام بخیر کرنا، یا اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمانا، یا اللہ اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جا، آخرت میں بھی راضی رہنا، انجام اتنا شاندار ہو کہ دنیا فخر کرے، قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، آج بھی ہے، روز قیامت بھی ہوگا۔ یا اللہ اس دن بھی اپنا رحم ہم پر فرمانا، آج بھی رحم فرمایا ہے۔ اس آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ سے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچھڑے ہوئے سے مجھے ملا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔